مجھے ہمیشہ اپنی امی سے یہ شکایت رہی کہ وہ مجھ سے زیادہ بھائی سے پیار کرتی ہیں۔ امی کے ساتھ سونے کی بات آئی تو دونوں کی ضد میں جیت بھائی کی ہوئی، کھانا کھلانے کی باری آئی تو پھر سے وہی ضد اور جیت پھر بھائی کی ہو گئی۔ تب میں ناراض ہوتی تو اماں مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ بیٹیاں ضد نہیں کرتی ہوتی ہیں، وہ بات مانتی اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت میں سوچتی تھی کہ کبھی اچھی بیٹی نہیں بنوں گی، بات نہیں مانوں گی، بہت ضد اور بدتمیزی کروں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں وقت کے ساتھ بہت ہی خود سر، ضدی، ڈھیٹ ہو گئی تھی، کسی کی نہیں سنتی تھی۔ اماں میرے لیے بہت پریشان ہوتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اس لڑکی میں پارا بھرا ہے، نچلا بیٹھنا اسے آتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی میں کیسے چلے گی۔ وہ گھر میں لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ میں ان سے کہتی کہ آپ کیوں پڑھاتی ہیں، یہ لوگ اپنی اماں کے پاس کیوں نہیں پڑھتی؟ تو کہتی کہ میں ان کو پڑھاتی ہوں، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے۔ مسجد سے کسی کے فوت ہو جانے کا اعلان سنتی تو فوراً کام چھوڑ چھاڑ قرآن پاک لے کر گھر میں بیٹھ جاتی۔ میں پوچھتی کہ آپ کو کیا پتا کون فوت ہوا ہے، اور فوت ہونے والے کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتی کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، پھر جب میں کسی کو ایصال ثواب کروں گی تو ہی تو کوئی مجھے بھی ایصال ثواب کرے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی کبھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کبھی اپنے حق میں کچھ نہیں بولا۔ میں ان سے کہتی تھی کہ جواب کیوں نہیں دیتی آپ لوگوں کو، اور وہ بہت تحمل سے کہتی کہ جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ تب میں بس یہ سوچتی رہتی کہ ارے اماں بھی جاہل ہیں، بھلا خاموشی میں جواب کہاں ہوتا ہے۔ یہ ان کا معمول رہا، ہر مہینے کے شروع میں چاول بنا کر محلے کے بچوں کو کھلاتی تھیں۔ اس پر بھی میرا ان سے جھگڑا ہوتا تھا کہ اتنے بچوں کو گھر بلا لیتی ہیں، ہنگامہ مچ جاتا ہے، ان کے گھروں میں بھجوا دیا کریں نا۔ تو وہ بہت پیار سے کہتی کہ یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے باغ کے پھول، اس لیے انہیں کھلاتی ہوں۔ وہ ایسی ہی تھیں، کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، ہر تکلیف خاموشی اور صبر سے برداشت کر لیتی تھیں۔ اور پھر وہ بیمار ہو گئیں، معلوم پڑا کہ انہیں کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج کا۔ اماں بہت کمزور ہو گئی تھیں، ان کو کھلانا پلانا، پٹی کرنا، کپڑے بدلنا، سب کام کر کے جب ایک دن فارغ ہوئی تو ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ شکر ادا کر رہی ہوں رب کا کہ بیٹی دی، نہ ہوتی تو کون سنبھالتا مجھے۔ مجھے لگا کہ میری ساری بچپن کی شکایتیں ختم ہو گئی ہوں۔ اماں کو محبت تھی مجھ سے، یہ محبت ہی تو تھی کہ رات بھائی کو لے کر سوتی تھیں، پر صبح وہ میرے پاس سے اٹھتی تھی۔ یہ بھی تو محبت ہی تھی نا کہ بھائی کو پہلے کھانا کھلانے کے بعد وہ پلیٹ اٹھائے میرے پیچھے پیچھے پھرتی، نخرے اٹھاتی میرے۔ جب ابا کہتے کہ رابی سے کام کروا لیا کرو، تھک جاتی ہو اب تم، تو کہتی کہ نہیں، میری بیٹی کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ یہ بھی تو محبت ہی تھی نا۔ اور پھر وہ چلی گئیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ انہیں سب سے زیادہ میری فکر تھی، کہتی تھیں کہ مجھے نچلا بیٹھنا نہیں آتا، میں پتہ نہیں کیسے چلوں گی لوگوں کے ساتھ۔ وہ صحیح کہتی تھیں، پر اب وہ پارا ختم، اب میں ہر کسی کی سن لیتی ہوں، نچلا بیٹھنا سیکھ لیا ہے میں نے۔ اب میں لوگوں کو جواب نہیں دیتی، سمجھ گئی خاموشی بہترین جواب ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی مجھ میں جیسے پہلے ہنستی تھی اب بھی ویسے ہی ہنستی ہوں۔ بس اتنا ہوا ہے کہ پہلے میں ہنستی تھی کیونکہ میں خوش تھی، اب میں ہنستی ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ میں کتنی خوش ہوں۔ پہلے میں روتی تھی، آپ مجھے اپنی گود میں لے لیتی تھیں، اب میں روتی ہوں تو میں تکیے میں منہ چھپاتی ہوں۔ پہلے جب اسکول سے گھر آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ ملتی تھیں، اب دروازہ بند ملتا ہے۔ پہلے آپ پانی کھانا دیتی تھیں، اب میں خود بناتی ہوں۔ اب آپ کی بیٹی کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوتے، اب سردی میں کپڑے دھو کے نکلنے پر کوئی میرے لیے چائے بنا کے نہیں رکھتا، کوئی مجھے زبردستی انڈا بوائل کر کے نہیں کھلاتا، کوئی نہیں کہتا کہ ٹھنڈ ہے، سن لے ماں کی بات، کھا لے، بیمار پڑ جائے گی، کوئی دودھ کا گلاس لیے میرے پیچھے نہیں پھرتا، کوئی نہیں کہتا ایسے دودھ نہیں پینا، جام شیریں ڈال کے لا دیتی ہوں۔ بس کچھ بھی تو نہیں بدلا، آپ کے بعد کچھ بھی نہیں، سانس ویسے ہی چلتی ہے، کھانا پینا سب ویسا ہی ہے، ہنسنا بولنا بھی ویسا ہی ہے، اور آپ کی نیند کہتی ہیں کہ اس لڑکی نو کوئی دکھ نہیں ماندا۔ آپ کو پتا ہے نا مجھے کتنا برا لگتا تھا کوئی مجھ پہ ترس کھائے، مجھے اب بھی برا لگتا ہے، اس لیے کسی کے سامنے نہیں روتی، میں کسی کی فضول باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جاہلوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے، اب میں یہی کرتی ہوں، بس خاموش رہتی ہوں۔ دوستو یہ تھی ایک
बहन की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपनी बहन बेटियों के साथ इस कहानी को, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।